الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، نماز کے اہمیت کے پیش نظر اور اس کے مسائل کی باریکی کے پیش نظر کوشش یہ کر رہے ہیں کہ آپ کو عملاً نماز کا طریقہ بتلا دیا جائے اور اس کے لیے آپ کی تھوڑی سی توجہ درکار ہوگی۔ انشاءاللہ یہ بھی مختصر درس ہوگا۔ جی ہاں، جو حضرات میرے بائیں جانا بیٹھے ہیں ان سے گزارش ہے ذرا سامنے آ جائیں تاکہ آپ کو جو ہے یہ نظر آ سکے۔ جی کیا کرنا ہے؟ ہاں نظر آ رہا ہے، ٹھیک اس کو جہاں سے آگے کرنا ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ جی آپ سے التماس ہے کہ جن کو اگر نہیں نظر آ رہا وہ بھی ادھر ہی آ جائے سیٹ پر، اور تھوڑی سی توجہ آپ کی درکار ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو برکتوں سے نوازے اور اللہ آپ کی عیسائی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں نے کل کے درس میں عرض کیا تھا کہ نماز کے اندر غلطی کی گنجائش نہیں ہے۔ نماز چونکہ ایسا عمل ہے کہ جو آپ کے تمام تر اعمال کی بنیاد ہے۔ اگر نماز درست ہے تو سارے اعمال درست، اگر نماز اللہ نہ کرے نماز غلط ہے تو سارے کے سارے اعمال غلط ہیں۔ اسی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ تاکید کے ساتھ نماز کا ایک ایک نقشہ جو ہے وہ سامنے رکھ کر بتلایا اور صحابہ کرام کو سکھلایا۔ اب ہمیں چاہیے کہ جو اتنی قیمتی آپ کے نصائح اور اتنی قیمتی آپ کی باتیں وہ ہمیں ازبر ہونی چاہیے، اور جہاں کہیں اگر سمجھ نہ آئے تو ہمیں پوچھنا چاہیے۔ پوچھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ زندگی کی کسی وقت میں، کسی عمر میں، کسی جگہ پر بھی دین کا علم حاصل کیا جا سکتا ہے۔ دین کا علم نہ سیکھنا یہ ضرور خطرناک بات ہے، سیکھنا خطرناک بات نہیں ہے۔ سیکھنا تو کسی عمر میں بھی بندہ سیکھ سکتا ہے، بھولا ہوا بھی سیکھ سکتا ہے اور یاد دہانی کے لیے سیکھ سکتا ہے، بار بار سیکھ سکتا ہے، علم کی نیت سے سیکھ سکتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے دیکھیں کہ نماز کا تفصیلی طریقہ قیام، یہ قیام ہے قبلہ رخ ہو کر کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہیں، اور اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ کندھوں یا کانوں کی لو تک اٹھائیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کندھوں تک بھی ہاتھ اٹھائے ہوئے اور کانوں کی لو تک اٹھائے ہوئے، اور اس کے ساتھ دوسرے نقشے میں یہ بتلایا گیا ہے، ایک طرف تو یہ بتلایا گیا ہے کہ اس کا وہ نہیں ہے ایک جی اچھا چلے میں انگلی سے ہی بتا دیتا ہوں۔ یہ جو دائیں طرف ہے یہ طریقہ درست ہے، اور جو بائیں طرف ہے یہ طریقہ غلط ہے۔ یہ طریقہ سنت سے ثابت نہیں ہے، کیونکہ کان کو اس طریقے سے پکڑنا یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، یا کان کو ایسے کر کے پکڑنا یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اس لیے جو صحیح طریقہ ہے وہ یہ ہے یا یہ ہے۔ تو یہ ہاتھ بالکل قبلہ رخ ہونے چاہیے، ہاتھ نہ ایسے ہوں اور نہ کوئی اور طریقہ ہاتھوں کا ہو۔ اس کے بعد ہتھیلیاں کھینچ کر قبلہ رخ رکھیں، ایسے ہی لفظ ہے جی ہاں، ہتھیلیاں کھینچ کر قبلہ رخ رکھیں، ٹھیک ہے۔ ہاتھ اٹھاتے وقت انگلیاں نارمل طریقے پر کشادہ اور کھلی رکھیں۔ یہ ساری چیزیں باحوالہ ہیں، کوئی چیز ان میں ایسی نہیں ہے کہ جس کا حوالہ کوئی نہ ہو۔ اس کا حوالہ احادیث کی روشنی میں موجود ہے، کسی بھائی کو ضرورت ہو تو وہ اس کو مل سکتا ہے، کیونکہ حوالے نیچے موجود ہیں۔ ہم حوالوں میں تھوڑا سا ٹائم جو ہے آپ کا نہیں لگانا چاہتے۔ ہاتھ اٹھاتے وقت انگلیاں نارمل طریقے پر رکھیں، یعنی اپنی اصل حالت میں رکھیں، اور کشادہ اور کھلی رکھیں۔ یہ جو عام حالت ہوتی ہے نا یہ ہوتی ہے، یا یہ ہے بند ہے بالکل، یا یہ ہے اس طرح، یہ دونوں طریقے نہیں، عام نارمل یہ پوزیشن ہے۔
یہ درمیانی پوزیشن اس کو کہہ سکتے ہیں آپ، کہ اس طرح رکھیں اپنی انگلیاں تکبیر تحریمہ کے وقت۔ رفع یدین کرتے ہوئے کانوں کو چھونا یا پکڑنا سنت سے ثابت نہیں۔ رفع یدین کہتے ہیں بنیادی طور پر ہاتھوں کو اٹھانا، جسے تکبیر تحریمہ کے وقت ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں، اس کو رفع یدین کہتے ہیں۔ رکوع میں جاتے ہوئے ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں، اس کو رفع یدین کہتے ہیں۔ رکوع سے واپس اٹھتے ہوئے ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں، اس کو رفع یدین کہتے ہیں۔ تو یہ 4 جگہوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رفع یدین ثابت ہے۔ یہ ایک الگ موضوع ہے، اس پر پھر میں انشاءاللہ گفتگو کروں گا، ہم اس کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ اچھا، دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی پشت پر رکھ کر سینے پر باندھتے ہیں، یہ آگے آئے گا۔ یہ دیکھیں جی آپ، یہ انہوں نے 5 طریقے بتلائے ہیں۔ وہ جو طریقہ ہے دائیں جانب والا، یہ بالکل ٹھیک طریقہ ہے، درست طریقہ ہے۔ جو 3 افراد ہیں انہوں نے ہاتھ باندھے ہوئے، یہ بالکل ٹھیک طریقہ ہے۔ یہاں پر بھی ہاتھ رکھا جا سکتا ہے، کوہنی کے درمیان بھی ہاتھ رکھا جا سکتا ہے، کوہنی کے آخر پہ بھی، کہ آپ کی آخری انگلیاں جو ہے کوہنی کے اختتام پر ہوں، یہاں پر بھی ہاتھ رکھا جا سکتا ہے، یعنی کہ یہ۔ اور اس کے علاوہ یہ جو 2 طریقے ہیں یہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ یہ آپ دیکھ لیں، ایک بالکل ناف کے نیچے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ کر نیچے لے گئے، اور دوسرا یہ طریقہ کہ کوہنی پکڑ لی اس طریقے سے۔ یہ بعض اوقات غلطیاں کرتے ہیں، اور اس سے ہٹ کر ایک اور غلطی بھی میں نے دیکھی ہے، بعض لوگ اس طرح ہاتھ باندھتے ہیں۔ اس طرح ہاتھ باندھنے کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے، کہیں بھی نہیں۔ تو یہ غلط طریقہ ہے۔ صحیح طریقہ وہی ہے جو آپ کی دائیں جانب 3 افراد کھڑے ہیں، اور دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی پشت یا کلائی یا ذراع بازو پر رکھنا، تینوں طرح درست ہے، یہ تینوں عمل درست ہیں۔ میں نے عرض کیا ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے والی کوئی روایت بھی سندن صحیح نہیں ہے، لہٰذا ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے سے اجتناب کریں۔ حالت قیام میں نمازی کے پاؤں بھی سیدھے قبلے کی طرف ہونے چاہیے۔ قیام میں پاؤں بالکل سیدھے ہوں، قبلہ رخ ہوں۔ یہ پاؤں بعض اوقات بعض لوگ اس طرح پاؤں رکھتے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، یا اس طرح رکھتے ہیں، یہ دونوں غلط ہیں۔ بالکل سیدھے پاؤں ہوں، قبلہ رخ ہوں، اور پاؤں کو دیکھ کر رکھیں اور صحیح توجہ کے ساتھ رکھیں۔ اصل میں یہ چیزیں توجہ سے ہوتی ہیں، کہ بندہ کھڑا ہے اور اس ہیئت کے ساتھ کھڑا ہے کہ جو شریعت چاہتی ہے۔ اپنی مرضی سے بندہ کھڑا ہے اور جس طرح مرضی ہو رہا ہے، ایسے نہیں، بلکہ آپ ایک اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اور اہم ترین عمل کر رہے ہیں، تو اس اہم ترین عمل کو اسی طریقے سے کریں جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ تو حالت قیام میں نمازی کے پاؤں بھی سیدھے قبلے کی طرف ہونے چاہیے، اور پاؤں جسم کے مطابق کھلے ہوں، نہ زیادہ تنگ ہوں نہ زیادہ کشادہ۔ کل کے درس میں نے عرض کیا تھا کہ پاؤں ضرور سے زیادہ کھولنے کا نقصان یہ ہے کہ آپ کا کندھا کیا ہوتا ہے، جدا ہو جاتا ہے، دوسرے سے کندھا دور ہو جاتا ہے، اور پاؤں سمٹنے سے یہ ہوتا ہے کہ پاؤں آپس میں ملتے نہیں ہیں، تو کندھا بھی ملانا ہے اور پاؤں بھی ملانا ہے، تو 2 اسی وقت ملیں گے جب آپ اپنے جسم کے مطابق اور اپنی ضرورت کے مطابق آپ کھلیں گے۔ اسی طریقے سے یہی طریقہ جو نماز کا بتلایا جا رہا ہے، میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ عورت اور مرد کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے، عورتوں کی بھی نماز کا یہی طریقہ ہے، آپ سیکھ لیں اور اپنی عورتوں کو گھروں میں جا کر سکھا لیں۔ حالت قیام میں سر قدرے جھکا کر اپنی نگاہ زمین یا سجدے والی جگہ پر رکھیں، ٹھیک ہے، زمین یا سجدے والی جگہ پر رکھیں۔ اسے تھوڑا سا مٹا ہوا ہے، اس وجہ سے مجھے یہاں صاف ہی نظر آ رہا ہے، وہاں میرے خیال میں زیادہ صاف ہے۔ حالت قیام میں سر قدرے جھکا کر اپنی نگاہ زمین یا سجدے والی جگہ پر رکھیں۔ حالت قیام میں یہ دیکھیں نا، حالت قیام میں ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اوپر کی طرف دیکھنے، آسمان کی طرف دیکھنے سے نماز کے اندر منع کیا گیا، یا ادھر ادھر دیکھنے سے بھی فرمایا یہ شیطان کا کیا ہے، شیطان کا اچکنا ہے نماز کے اندر، ٹھیک ہے۔ کہاں دیکھنا ہے، تھوڑا سا سر جھکا لیں، اور جہاں آپ کا سجدہ ہے، جہاں سجدہ کرتے ہیں اس جگہ پر آپ دیکھیں۔ یہی طرز عمل جو ہے حدیث سے ثابت ہے، سنت سے ثابت ہے۔ پھر قرات سے پہلے درج ذیل دعاؤں میں سے کوئی بھی دعا پڑھ لیں، سبحانک اللہم بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اچھا، یہ دعا ہے، ایک دعا ہے اللہم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب۔ پھر تیسری دعا ہے اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ آپ انفرادی نماز پڑھ لیں، تینوں دعائیں پڑھ لیں۔ آپ اگر جماعت امام کروا رہا ہے تو ایک ہی دعا کافی ہے، اس پر کفایت کر لیں، لیکن یہ تینوں دعائیں یاد کرنا بڑی سعادت مندی کی بات ہے، کیونکہ بہت جامع دعائیں ہیں اور بہت اہم دعائیں ہیں۔ ان دعاؤں کی اگر معنی پر آپ جائیں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ کتنی اہم یہ دعائیں ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تینوں دعائیں ہمیں سکھلائیں۔
پھر اس کے بعد تعوذ پڑھنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اچھا، انہوں نے اس کا حوالہ لکھا ہے مصنف عبد الرزاق۔ اچھا، پھر اس کے ساتھ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، ان دونوں میں سے ایک پڑھنا ہے، دونوں میں سے ایک پڑھنا ہے، دونوں نہیں پڑھنے جی۔ اس کے بعد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی، اور پھر الحمدللہ رب العالمین۔ کل کے درس میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، چاہے کوئی بھی نماز ہے تو سورہ فاتحہ ہر حال میں پڑھنی۔ یہ صاحب کتاب لکھتے ہیں کہ امام جہری نمازوں میں بسم اللہ جہرن یا سرن کسی طرح بھی پڑھ سکتا ہے، تاہم سری پڑھنا زیادہ مناسب ہے۔ یاد رہے کہ حدیث نبوی کے مطابق اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جو قیام میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے، خواہ نماز با جماعت ہو یا انفرادی، جہری ہو یا سری، فرض ہو یا نفل، بہر صورت فاتحہ پڑھنا فرض ہے۔ قرات میں ہر آیت پر وقف کرنا سنت ہے، الحمدللہ رب العالمین وقف کرنا، الرحمن الرحیم۔ اس کی وجہ آپ کو بتلاتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کو اپنے اور بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے۔ جب آپ کہتے ہیں نا الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں، تو جواب کے لیے ٹھہرنا چاہیے نا، کہ آپ درمیان میں رک جائیں تاکہ آپ کا رب آپ کی بات کا جواب دے دے۔ تو آپ نے اگر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم، آپ نے تو جواب اللہ کا سنا ہی نہیں، آپ نے اللہ کا جواب سنا ہی نہیں ہے، آپ نے تو اپنی بات ساری سنا دی۔ تو ایک ایک جملے پر اللہ اس بات کا جواب دیتا ہے۔ بڑی طویل حدیث اور بڑی خوبصورت حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی بات کا جواب دیتا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری کیا بیان کی ہے؟ حمد بیان کی ہے۔ پھر دوسرا الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ہر جملے پر اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں بندے کو، تو لہٰذا ٹھہرنا چاہیے، ہر آیت پر ٹھہرنا چاہیے۔ فاتحہ کے اختتام پر آمین پڑھی جائے۔ اگر جہری نماز ہو تو امام کے ولضالین کے بعد قدر اونچی آواز سے آمین پکاری جائے۔ یہ جو آمین ہے نا، یہ بہت اہم عاملہ یاد رکھیں۔ آمین یہ دعا کی قبولیت کی التجا ہے، دعا کی قبولیت کی التجا ہے کہ آپ بلند آواز سے کہتے ہیں کہ اللہ جو دعائیں ہم نے مانگی ہیں اللہ اپنی بارگاہ میں کیا کر دے، اس کو قبول کر لے۔ تو یہ کوئی ایسا جملہ نہیں ہے کہ جو اختلاف کا باعث ہو یا کسی کو تکلیف کا باعث ہو یا کسی کی پریشانی کا باعث ہو۔ ہمارے ہاں بعض مسائل کو ویسے ہی لوگوں نے بہت زیادہ اٹھا لیا اور اس کو تنازع کا باعث بنایا، اختلاف کا باعث بنایا، بلکہ اس کو اختلاف کا ایسا باعث بنایا کہ مناظروں اور مجادلوں سے نکل کر بات قتل و غارت تک پہنچ گئی صرف آمین کہنے کی وجہ سے۔ حالانکہ آمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی، صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے پہلی صف میں آپ کی آمین سنی، پھر صحابہ فرماتے ہیں ہم نے تیسری صف میں آپ کی آمین سنی، پھر صحابہ فرماتے ہیں بلکہ صحابیات فرماتی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے عورتیں نماز پڑھنے کے لیے آتی تھی، وہ فرماتی ہیں کہ ہم نے عورتوں کی صف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنی، آپ نے اتنی زور سے آمین کہی۔ اور پھر حضرت عطا جو بہت بڑے ایک تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رأیتم اتین من الصحابہ، میں نے 200 صحابہ کرام کو دیکھا مسجد نبوی کے اندر، وہ نماز پڑھ رہے تھے اور بلند آواز سے آمین کہتے تھے، یہاں تک کہ مسجد نبوی گونج اٹھتی تھی۔ تو یاد رکھیں کہ آمین جو ہے یہ کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے۔ ہمارے یہاں بعض لوگ بعض چیزوں کو ویسے ہی اختلاف کا باعث بنا دیا گیا، جس طرح یہ صفوں کا سیدھا کرنا اختلافی مسئلہ نہیں، صفوں کا سیدھا کرنا فرض ہے، جس طرح نماز پڑھنا فرض ہے، صفوں کا سیدھا کرنا فرض ہے، صفوں کا ملانا فرض ہے، صفوں کے درمیان خلا کو ختم کرنا فرض ہے۔ اب یہ ساری کی ساری چیزیں کیوں چھوڑ دی گئی ہیں؟ صرف تساہل کی وجہ سے، کہ اس پر توجہ نہیں ہے لوگوں کی، ائمہ کو توجہ کیوں نہیں ہے؟ میں آپ کو صرف اتنی بات بتلانا چاہتا ہوں کہ بعض ہمارے جو دوست اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، ان سے ہم نے پوچھا کہ آپ یہ کیوں کرتے؟ تو وہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے مقتدیوں سے امام ناراض نہ ہو، تو آتے ہیں تو مقتدیوں کی طرف دیکھتے بھی نہیں اور سیدھا مصلی پہ منہ قبلہ رخ اور اللہ اکبر۔ تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا وہ ہمارے دوست تھے، تو آپ نے یہ کیوں صفیں سیدھی کیوں نہیں کروائی؟ تو اس کے الفاظ یہ تھے، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ہمارے حال۔ اس نے کہا جائیں جہنم میں، مجھے کیا، میں نے اپنی نماز پڑھانی ہے، جائیں ان کے کام جائیں۔ تو یہ صورتحال ہے، یعنی کہ مقتدیوں اور امام کا آپس میں یہ ربط ہے۔ تو اگر یہ ربط ہوگا تو پھر یہی کچھ ہوگا جو نماز کا حشر ہوتا ہے۔ تو اس بنا پر یاد رکھیں کہ صفوں کا سیدھا کرنا کوئی اختلاف ہے ہی نہیں کسی کی، لیکن کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کسی مسجد کے اندر باقاعدہ طور پر صفوں کا اہتمام ہوتا ہو۔ آپ یقین جانیے ہمارے ہاں بھی وہ اہتمام نہیں ہوتا جو حقیقت میں ہونا چاہیے، وہ ہمارے ہاں بھی وہ اہتمام نہیں جو صحابہ کرام کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو باقاعدہ ایک چھڑی لے کر صفوں کو درست کرتے،
اور صحابہ کرام، نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صفوں کو سیدھا کرنے کا حکم دیتے تو صحابہ کرام کی کیفیت یہ ہوتی کہ کندھے کے ساتھ کندھا ملا ہوتا اور ٹخنے کے ساتھ ٹخنا ملا ہوتا، اور اس طرح صف بنی ہوتی، چونا گچ صف بنی ہوتی، چونا گچ سے مراد جس طرح دیوار ہے اس طریقے سے جو ہے صف بنی ہوتی۔ تو یہ صفیں جو ہیں یہ اصل میں یہ حصہ ہے نماز کا، اگر صف درست نہیں ہے تو نماز درست نہیں ہے، یاد رکھیں۔ تو کہاں تک بات پہنچی تھی؟ آمین۔ فاتحہ کے اختتام پر آمین پڑھی جائے، اور آمین جہری، غیر مغضوب علیہم الضالین، اور آمین کہی جائے۔ ہاں یہ بات یاد رکھیں کہ امام کے بعد آمین کہیں، امام سے پہلے آمین نہ کہیں۔ بعض لوگ ابھی امام سانس لے رہا ہوتا ہے تو لوگ آمین کہہ دیتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ اذا امن الامام فامن، جب امام آمین کہے تو تم آمین کہو۔ امام سے پہلے آپ کہیں گے تو آپ امام سے کوئی بھی عمل پہلے نہیں کر سکتے، امام کے بعد آپ عمل کریں۔ فاتحہ کے بعد قرآن مجید کی کوئی اور صورت مکمل یا چند آیات بھی تلاوت کریں، یہ انفرادی کے لیے ہے۔ کوئی جماعت کے اندر پڑھ رہا ہے تو وہ خاموش رہے گا، آمین کے بعد بالکل خاموش رہیں گے آپ۔ رکوع قرات سے فارغ ہو کر اللہ اکبر کہنے کے ساتھ ہی دونوں ہاتھ کندھوں یا کانوں کی لو تک اٹھائیں، یعنی رفع دین کرتے ہوئے رکوع کے لیے جھک جائیں۔ ٹھیک ہے، یہ دیکھیں یہ رکوع کے لیے جھکنے کا انداز بتلا رہے ہیں کہ پھر آپ نے رفع دین کرنا ہے اپنے کندھوں تک، اور پھر آپ نے رکوع کے لیے جھکنا ہے۔ حالت رکوع میں دونوں ہاتھوں سے اپنے گھٹنے مضبوطی کے ساتھ تھام لیں، یہ ہاتھ اس طرح سیدھے کر کے، یہ تو آتے ہیں اس طرح بینڈ کر کے لوگ ہاتھ رکھتے ہیں، تو ہاتھ بینڈ کر کے نہیں رکھنے، ہاتھ اس طرح گھٹنوں کے ساتھ رکھ کر صحیح مضبوطی کے ساتھ اس کو پکڑنا ہے، گھٹنوں کو بھی پکڑنا ہے، گھٹنوں کے اوپر ہاتھ رکھنے نہیں ہے، پکڑنا ہے گھٹنوں کو مضبوطی کے ساتھ، اور ہاتھ جو ہے مضبوطی کے ساتھ اس طریقے سے کھول کر رکھنے ہیں تاکہ آپ کے ہاتھ کا بیلنس بھی صحیح ہو، آپ کے گھٹنے بھی صحیح آپ کے ہاتھ میں ہوں، اور آپ کی کمر کی جو ہے وہ، یہ دیکھیں نا، یہ اس وقت ہوگا جب ساری توجہ آپ کی نماز کی طرف ہوگی، یہ اس وقت ممکن ہوگا کہ جب آپ سیکھ کر یہ کام کریں۔ تو اس لیے فرمایا کہ مضبوطی سے تھام لیں، اور یاد رہے کہ انگلیاں کشادہ ہوں اور بازوؤں میں خم نہ ہو، بلکہ تان کر پہلو سے دور ہٹا کر رکھیں، یعنی یہ اس کے ساتھ چپکا کر آپ نے رکوع نہیں کرنا، بلکہ اس سے دور رکھ کر آپ نے رکوع کرنا ہے، اور ہاتھ بالکل سٹریٹ ہوں، سیدھے ہوں، تان کر رکھے ہوئے ہوں۔ یہ آپ دیکھ لیں کہ جو اس طرف ہے نقشہ واضح نہیں ہے، اس طرف واضح ہے بالکل نقشہ کہ کس طریقے سے بالکل کمر سیدھی ہے، حالت رکوع میں پشت اور سر بالکل سیدھا ایک سمت پر رکھیں، بالکل سیدھا ہونا چاہیے، نہ سر جھکا ہوا ہو نہ اوپر اٹھا ہوا ہو، اور کمر بالکل سیدھی ہو، کمر میں خم نہ ہو، سر پشت کے مقابلے میں اونچا نہ ہو نہ نیچا۔ رکوع پورے اطمینان سے کریں ورنہ نماز ضائع ہونے کا خطرہ ہے۔ اگر رکوع بھی آپ کا ٹھیک نہیں ہے نا، رکوع اگر آپ کا ٹھیک نہیں ہے، اس کے اندر اطمینان نہیں ہے، سر اوپر اٹھا ہوا ہے یا سر نیچے جھکا ہوا ہے یا کمر آپ کی خم ہے، یہ آپ کا رکوع نہیں ہوتا۔ تو ایک رکوع نہ ہونے کی وجہ سے پوری نماز ہی ضائع ہو جاتی ہے۔ رکوع کی حالت میں درج ذیل تسبیحات سبحان اللہ رب العظیم، سبحان ربی العظیم، یہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ سبحانک اللہم ربنا بحمدک اللہم اغفر لی، یہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ سبوح قدوس ربنا و رب الملائکۃ، یہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ سبحان ربی العظیم کم سے کم 3 مرتبہ، زیادہ سے زیادہ جتنی مرضی ہے پڑھ لیں۔ سبحانک اللہم بحمدک، سبحانک اللہم ربنا بحمدک اللہم اغفر لی، یہ بھی کم سے کم 1 مرتبہ، زیادہ سے زیادہ جتنی مرتبہ مرضی ہے پڑھ لیں۔ سبوح قدوس ربنا و رب الملائکۃ والروح، یہ دعا بھی اگر تینوں آپ پڑھ لیں تو سبحان اللہ بہت اچھی بات ہے، وہ پورے اس پر عمل ہو جائے گا۔ واضح ہے کہ اس کے علاوہ تسبیحات بھی ثابت ہیں، اور بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی بھی تسبیح کے الفاظ کم از کم 3 مرتبہ دہرانے چاہیے، کم از کم 3 مرتبہ یہ تسبیحات کے الفاظ دہرانے چاہیے، جبکہ بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ 3 سے کم مرتبہ بھی جائز ہے، یعنی 1 مرتبہ بھی، جو بڑی تسبیحات ہیں وہ 1 مرتبہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ قوما کہتے ہیں بالکل واپس سیدھے ہو کے کھڑے ہونے کو قوما کہتے ہیں، قوما کہتے ہی کھڑے ہونے کو ہیں کہ سیدھے ہو کے کھڑے ہوں، جب تمام تر ہڈیاں اپنی جگہ پر آ جائیں بالکل سیدھی، تو یہ قوما رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع دین کرتے ہوئے سمیع اللہ لمن حمیدہ، اللہ اکبر پڑھتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جائیں، پھر یہ دعا پڑھیں ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ یہ دعا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی صحابہ کو، اور صحابہ پوری زندگی اس دعا کو اس کا حصہ بناتے تھے۔ ان دعاؤں کے پڑھنے سے یہ ہوتا ہے کہ نماز کے اندر ٹھہراؤ آتا ہے، نماز کے اندر اعتدال آتا ہے، نماز کے اندر اطمینان آتا ہے، نماز کے اندر آپ کو کچھ پڑھنے کے لیے ملتا ہے، ورنہ جو ہم نے سیکھی ہوئی نماز ہے نا اس کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہی نہیں، ربنا لک الحمد بس، اگر آگے کچھ بھی نہیں۔ اسی لیے فوری طور پر بعض لوگ جو ہیں سیدھا کھڑے ہوتے ہی نیچے گر جاتے ہیں، تو وہ ان کو پڑھنے کے لیے ملتا ہی کچھ نہیں ہے۔ تو لہٰذا جب بندہ سیدھا کھڑا ہوگا،
اپنی جگہ پر کھڑا ہوگا تو ربنا لک الحمد حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی، یہ پوری پڑھ کے پھر سجدے کی طرف جھکنا ہے۔ تو یہ دعا ہے۔ رکوع کے بعد اعتدال و اطمینان کے ساتھ سیدھے کھڑے ہو کر مذکورہ یہ دعا پڑھیں اور سیدھا ریز ہو جائیں۔ قومے کی ایک اور دعا ہے، ربنا لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شیء، یہ دعا بھی پوری کی پوری یہ دعا جو ہے یہ بھی پڑھی جا سکتی ہے رکوع کے بعد۔ اس کے بعد حالت قومہ میں ہاتھ باندھنے یا کھلے چھوڑنے کے بارے میں صریح طور پر کوئی روایت صحیح نہیں، حدیث نہیں۔ بعض لوگ پہلے قیام پر قیاس کرتے ہوئے قومہ میں بھی ہاتھ باندھنے کو ضروری خیال کرتے ہیں، تاہم یہ محض قیاس و رائے ہے، حتمی دلیل نہیں، اس لیے اجتہادی مسئلے میں اختلاف کی رائے کی گنجائش موجود ہے۔ یعنی کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ رکوع کے بعد بعض لوگ ہاتھ آپ نے دیکھو گا باندھ لیتے ہیں، خاص کر عرب کے اندر لوگ ہاتھ باندھتے ہیں، تو اس میں جو محقق ہمارے علماء ہیں وہ یہی بات کہتے ہیں کہ اس میں ہاتھ چھوڑ دینا جو ہے زیادہ بہتر ہے، رکوع کے بعد ہاتھ کھلے چھوڑ دینا یہ زیادہ بہتر ہے۔ اگر کوئی باندھ لیتا ہے اس پر نکیر نہیں ہے، اس کو روک نہیں سکتے آپ کہ تم نے باندھا کیوں ہے، وہ روایت بھی موجود ہے۔ پھر سجدہ ہے، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدہ ریز ہو جائے۔ سجدے میں جھکتے ہوئے پہلے ہاتھ پھر گھٹنے زمین پر رکھیں۔ سجدے پر جھکتے ہوئے جب آپ زمین کی طرف جھکیں گے، پہلے تو یہ ہے کہ ڈائریکٹ اوپر سے نیچے نہیں جانا، زمین کے قریب ہونا ہے۔ یہ دیکھیں یہ قریب ہوا ہے، یہ قریب ہو کر ہاتھ پہلے رکھے ہیں اور پھر اس کے بعد کیا رکھا ہے، پھر گھٹنے رکھے ہیں، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد جو ہے جا کر سر سجدے میں رکھا گیا ہے۔ تو اس انداز سے ہی ہونا ہے، اوپر سے ڈائریکٹ نیچے نہیں آنا کہ سیدھا گر گئے نیچے، ایسے نہیں ہے۔ پہلے زمین کی طرف قریب ہونا ہے، قریب ہو کر پہلے ہاتھ رکھنے ہیں، پھر اس کے بعد گھٹنے رکھنے ہیں اور پھر اس کے بعد پیشانی رکھنی ہے۔ تو یہ پہلے ہاتھ پھر گھٹنے زمین پر رکھیں۔ گھٹنے پہلے زمین پر رکھنے سے متعلقہ حدیث میں ضعف ہے، لہذا سے اجتناب کرنا چاہیے۔ بعض لوگ گھٹنے پہلے رکھتے ہیں تو یہ حدیث ضعیف ہے، تو اس پر عمل نہیں کرنا چاہیے۔ حالت سجدے میں دونوں ہاتھ کندھوں یا کانوں کے برابر رکھیں، یہ بالکل اس جگہ کے برابر دونوں ہاتھ رکھیں۔ سجدے میں پیشانی اور ناک دونوں زمین پر رکھیں، پیشانی اور ناک دونوں زمین پر۔ سجدے میں دونوں ہتھیلیاں اور دونوں گھٹنے بھی زمین پر ٹکا کر رکھیں۔ سجدے میں دونوں ہتھیلیاں اور دونوں گھٹنے بھی زمین پر ٹکا کر رکھیں۔ سجدے میں پاؤں کی انگلیوں کے سرے قبلہ رخ مڑتے ہوئے دونوں قدم زمین پر ٹیک کر کھڑے کریں، یعنی کہ بالکل اس طرح، یہ نقشے میں جس طرح بتایا گیا ہے، اگر آپ کو واضح نظر آ رہا ہو، تھوڑا سا مدھم ضرور ہے لیکن بالکل یعنی کہ اس طریقے سے سجدے کے اندر، جب آپ سجدے کے اندر ہوں گے تو اس طرح آپ کے پاؤں ہونے چاہیے۔ اور یہ ہے کہ بعض اوقات لوگ اس طرح کھول کے رکھتے ہیں، بعض اوقات کوئی اور انداز ہوتا ہے، بعض اوقات لوگ اٹھا دیتے ہیں، یہ غلط ہے۔ سجدے کے اندر پاؤں کو پیچھے سے اٹھانا یہ غلط ہے۔ 7 اعضاء پر سجدے کا حکم ہے، 7 اعضاء پر، وہ 7 اعضاء آپ کے سجدے کے اندر ہوں گے تو آپ کا سجدہ ہوگا۔ اگر ان میں سے ایک عضو بھی نہیں ہے، یہ ناک اور یہ پیشانی شامل ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کتنا ہو گیا، 1، پھر اس کے بعد 3، پھر 4، 5 اور پھر 2 پاؤں۔ ان میں سے ایک چیز بھی اگر اٹھی ہوگی آپ کا سجدہ نہیں ہو۔ بعض اوقات لوگ ناک اٹھا دیتے ہیں اوپر، ناک نہیں اٹھانی، ناک بھی ٹیکی ہوئی ہو۔ اصل مسئلہ تو ناک کے رگڑنے کا ہے۔ اصل مسئلہ جو ہے دیکھیں نا، یہ جو ناک رگڑنا ہوتا ہے نا، یہ عاجزی اور انکساری کی انتہا ہے نا، اللہ کے سامنے ناک رگڑنا ہے۔ اور صحیح بخاری کی روایت میں لیلۃ القدر کی رات میں، روایت میں نے پڑھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے رات کو عبادت کی، یہ لیلۃ القدر کی رات تھی۔ امام بخاری باب باندھتے ہیں کہ اس رات کو بارش ہوئی ہے، یعنی کہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ لیلۃ القدر بھی ہو اور بارش بھی ہو۔ روایت یہ ہے کہ لیلۃ القدر بھی ہو اور بارش بھی ہو، یہ ہو سکتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح فجر کی نماز پڑھنے کے لیے تشریف لائے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ناک کے اوپر کیا تھا، مٹی لگی ہوئی تھی۔ وہ مٹی کیسے کہ مسجد کچی تھی اور پانی ٹپکا نیچے، اور نیچے جو مٹی تھی اس پر آپ نے سجدہ کیا اور وہ مٹی آپ کی ناک مبارک پر لگی ہوئی تھی۔ تو امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ سجدے کے اندر اپنی ناک کو زمین کے ساتھ لگانا۔ سبحان اللہ، امام بخاری کی فقاہت کی انتہا ہے اس مسئلے کے اندر کہ کس مسئلے سے انہوں نے کیا چیز نکالی، اور ساتھ یہ نکالا ہے کہ لیلۃ القدر کی رات بارش ہو سکتی ہے، بارش برس سکتی ہے۔ تو سجدے کے اندر جو ہے یہ سارے اعضاء ہونے چاہیے۔ سجدے میں پاؤں کی انگلیوں کے سجدے میں ہاتھوں کی انگلیاں باہم ملا کر قبلہ رخ رکھیں، ایسے باہم ملا کر قبلہ رخ بالکل۔ سجدے میں سینہ، پیٹ، رانے زمین سے اونچی رکھیں،
بالکل ملا ہوا نہ ہو. جس طرح عورتیں سجدہ کرتی ہیں وہ بھی میں نے کل بتلایا تھا وہ غلط کرتی ہیں, بالکل اس طرح سمٹ کر نہیں کرنا سجدہ. اور پیٹ کو رانوں سے اور رانوں کو پنڈلیوں سے جدا کر کے رکھیں. سجدے میں کوہنیاں زمین پر نہ بچھائیں اور نہ ہی پہلو اور رانوں سے ملا کر رکھیں, بلکہ انہیں دونوں سے جدا اور زمین سے اونچا پھیلا کر رکھیں. سجدے میں یہ دعا پڑھیں, سبحان ربی الاعلیٰ. ٹھیک ہے, یہ دعا اور اس کے علاوہ دیگر تسبیحات جو ہم پیچھے بتلا چکے ہیں وہ آپ پڑھ سکتے ہیں. دونوں سجدوں کے درمیان جلسہ, جب ایک سجدہ کر لیا اس کے بعد آپ نے بیٹھنا ہے اور آرام سے بیٹھنا ہے. یہ نہیں ہے کہ جیسے ہی اٹھے پھر واپس فوری سجدے پہ, ایسا نہیں, آرام سے بیٹھنا ہے اور اس انداز سے بیٹھنا ہے جس طرح یہ بیٹھے ہیں. یہ اپنا سیدھا رکھ کر بالکل پاؤں, دیکھیں ایک پاؤں ٹیڑھا ہے انہوں نے اس پر کراس لگایا, یہ پاؤں بالکل اس طرح موڑ کے رکھا ہوا کراس لگایا. جس نے پاؤں کھڑا کیا ہے یہ بالکل ٹھیک ہے. بیٹھتے وقت بایاں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھیں اور دایاں پاؤں کھڑا رکھیں. دائیں پاؤں کی انگلیاں قبلہ رخ رکھیں, دائیں پاؤں کی انگلیاں قبلہ رخ ہوں. دونوں قدموں کو کھڑا کر کے ایڑیوں کے بل بیٹھنا بھی جائز ہے. دونوں قدموں کو کھڑا کر کے ایڑیوں کے بل بیٹھنا بھی جائز ہے. ٹھیک ہے. جلسے میں دایاں ہاتھ دائیں ران اور بایاں ہاتھ بائیں ران پر رکھے. ٹھیک ہے, ہر اسی طرح ہی رکھنا ہے, الگ الگ رکھنا ہے. ایسے نہیں ہے کہ ادھر رکھ لیں اور ایک ادھر رکھ لیں. دو سجدوں کے درمیان یہ دعا پڑھیں, رب اغفر لی رب اغفر لی. یہ دعا پڑھی جا سکتی ہے. پھر یہ دعا بھی ہے, اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی. دوسرا سجدہ اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرا سجدہ کریں. دوسری سجدے کی مکمل کیفیت پہلی سجدے ہی کی طرح. پھر جلسہ استراحت ہے. یہ جلسہ استراحت جب آپ پہلی رکعت مکمل کر کے اٹھتے ہیں نا, اٹھنے سے پہلے تھوڑا سا بیٹھنا ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے, بیٹھ کر اٹھتے تھے, ڈائریکٹ نہیں اٹھتے تھے. جیسے سجدے سے آپ اٹھیں تو ڈائریکٹ کھڑے ہو گئے, ایسا نہیں, بلکہ سجدے سے آپ اٹھیں گے تو آپ بیٹھیں گے, بالکل اطمینان کے ساتھ بیٹھیں گے, پھر اس کے بعد آپ کھڑے ہوں گے. دوسری رکعت کے لیے اٹھتے وقت بھی زمین کا سہارا لے کر کھڑے ہوں. یہ دیکھیں زمین کا سہارا لے کر کھڑے ہونے. پہلی رکعت ہی کی طرح دوسری رکعت ادا کریں, البتہ دوسری رکعت میں دعا استفتاح نہ پڑھیں. دعا استفتاح ایک ہی مرتبہ ہے. درمیانی تشہد, 2 رکعت مکمل سجدہ کرنے کے بعد بایاں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھ جائیں اور دایاں پاؤں کھڑا رکھیں. دائیں پاؤں کو دائیں اور بائیں ہاتھ کو بائیں گھٹنے پر رکھیں. دونوں ہاتھوں کو حسب ترتیب دونوں رانوں پر رکھنا ہی بھی سنت ہے. دونوں انگلیاں بند کر کے شہادت والی انگلی کو قبلہ رخ کر کے اس کے ساتھ اشارہ کریں. لیکن یہ جو ہے نا اکثر لوگ یہاں پر غلطی کرتے ہیں. جب آپ اتحیات میں بیٹھتے ہیں تو یہ 3 طریقے بتلائے گئے. ایک طریقہ تو یہ ہے, یہاں رکھیں, یہ انگلی اٹھا لیں اور یہاں رکھیں. ایک طریقہ یہ. ایک طریقہ جو ہے وہ یہ ہے, یہ طریقہ ہے, اس کو 53 کا ہندسہ کہتے ہیں. یہ طریقہ یہ. ایک طریقہ جو ہے وہ یہ ہے, یہ آگے جا کر اس کے ساتھ ملا کر رکھیں. لیکن تینوں طریقوں میں آپ کی انگلی کیا ہو, یہ کھڑی ہو. انگلی آپ کی کھڑی ہونی چاہیے. اور جب آپ دعا مانگیں آخر میں, جب دعا شروع کریں اس کے بعد اس کے درود کے بعد جب آپ دعا شروع کریں گے پھر کیا کریں گے, اس انگلی کو آپ ہلائیں گے, یہ انگلی کو حرکت دیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ انگلی شیطان کو تیر سے زیادہ چبھتی, یعنی کہ یہ اصل میں کلمہ شہادت کا اقرار ہے. تو اس بنا پر یہ انگلی ہلانا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے. بعض لوگ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ اس طرح کر لیتے, اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے کسی حدیث میں. واضح ہے کہ صرف اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتے وقت انگلی سے اشارہ کرنا اور پھر نیچے کر لینا کسی روایت سے ثابت نہیں. حالت تشہد میں اپنی نظر انگشت شہادت پر رکھیں. حالت تشہد میں آپ نے اپنی نظر کہاں رکھنی ہے, اسی انگلی پر رکھنی ہے, جس کو آپ ہلا رہے ہیں یا جس کو آپ نے کھڑا کیا ہو اسی انگلی پر رکھنا ہے. اور پھر یہ دعا پڑھیں تحیات للہ والصلوات والطیبات. یہ پورا کا پورا یہ نماز کا نقشہ ہے جی. اور آخری تشہد چوتھی رکعت مکمل کرنے کے بعد آخری تشہد کے لیے بیٹھتے وقت دایاں پاؤں کھڑا کر کے بایاں پاؤں اس کے نیچے بچھاتے ہوئے دائیں پنڈلی سے باہر نکال لیں اور سرین پر بیٹھ جائیں. یہ جو طریقہ ہے جی, یہ دیکھ لیں, یہ طریقہ سب سے بہتر ہے. سرین پر بیٹھنا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرین پر بیٹھتے تھے, آپ اپنے پاؤں پر نہیں بیٹھتے تھے, پاؤں کو باہر نکال لیتے تھے. ٹھیک ہے, اس کا عملی طریقہ جو ہے وہ اس طرح, اگر یہاں نظر نہیں آ رہا قاری سب کر کے دکھائیں گے, اس کو وہاں خیال میں صاف نہیں نظر آ رہا, سرین پر بیٹھنا, یہ طریقہ ہے جی. یہ پیچھے سے ہٹائیں, یہ طریقہ ہے جی آخری تشہد میں بیٹھنے کا. تو آخری تشہد میں اس انداز سے بیٹھنا ہے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں بتلائی ہیں, درود پڑھنا ہے, درود کے بعد جو ہے وہ دعائیں پڑھنی ہیں. یہ
بہت اہم دعا ہے، یہ دعا ہر حال میں پڑھنی چاہیے. اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات واعوذ بک من اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم. یہ والی دعا الفاظ مختلف ہے لیکن یہ والی دعا بھی آپ، یہ عزم ہے یہ دعا. پھر اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا تقبل دعا. یہ ساری دعائیں پڑھنی. سلام پہلے دائیں اور پھر بائیں جانب رخسار پھیرتے ہوئے دونوں جانب یہ کہیں. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام پھیرتے تھے نا، صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمیں آپ کی یہ رخسار مبارک کی سفیدی نظر آتی تھی پیچھے سے. تو یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ٹھیک ہے، اس کو لوگ بعض اوقات گھما کے پھیرتے ہیں، وہ طریقہ یہ میں نہیں آتا، تو وہ اس طریقے سے درست نہیں ہے. سیدھا سیدھا سے ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور پھر اس کے بعد یہ اذکار ہیں، دعائیں ہیں، یہ دعائیں ہم نے پڑھنی ہیں. باقی کچھ مزید مسائل ہیں وہ انشاءاللہ العزیز کل کے درس میں آپ کو بتلائیں گے. آج تھوڑا سا درس میرے خیال میں لمبا ہو گیا، جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ ہم چاہتے تھے کہ ایک چیپٹر آپ کا یہ مکمل ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں نماز سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر.